السلام علیکم۔ آج انشاءاللہ سورہ انفال رکوع نمبر 4 آیت نمبر 29 تا 37۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ اے ہمارے رب ہمارے علم میں اضافہ فرما۔ آج رکوع نمبر 4 میں جو مضامین پڑھے جائیں گے اور جو احکامات پڑھے جائیں گے وہ یہ ہیں۔ ایک تو تقوی کے انعامات۔ اگر انسان تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں اس رکوع میں 3 انعامات کا ذکر کیا ہے۔ دوسری بات، کفار کی چال بازیاں اور اللہ کی منصوبہ بندی۔ کفار اپنی طرف سے تدبیریں سوچتے ہیں، اپنی چال بازیاں چلتے ہیں، لیکن ایک اللہ کی منصوبہ بندی ہوتی ہے، اللہ کی چال ہوتی ہے، اور کفار ہمیشہ ہی اپنی چال کے اندر ہار جاتے ہیں۔ اس کے بارے میں فرمایا گیا ہے، اور کفار کی کچھ شناسی اور کفار کا عذاب کا مطالبہ اور جواب الہی، کہ کفار کہتے تھے کہ اگر وہ حق پر ہیں تو ہم پر جو ہے پتھروں کی بارش فرما آسمانوں سے، یا اسے سخت عذاب دے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آپ میں موجود ہوگی عذاب نہیں آ سکتا، اور جب تک آپ استغفار کرو گے تو اس وقت تک بھی آپ کو عذاب نہیں آ سکتا۔ اس کے بعد انشاءاللہ اس کو ہم پڑھیں گے۔ یہ الدرس الثانی الف شروع ہو چکا ہے۔ پہلے 3 رکوع جو ہے اس میں الدرس الاول الف بے اور جیم، اور اب جو ہے الدرس الثانی الف شروع ہوا ہے۔ اس میں وہی آیت نمبر 29 تھا 37۔ آپ کے پاس جو بک میں ہے اس سے ایسے لکھا ہوا ہے، کیونکہ اس کا جو ترجمہ ہے تھوڑا سا مشکل ہے۔ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ترجمہ جو ہے لفظی بھی پڑھا جائے اور با محاورہ بھی پڑھا جائے، وہ تھوڑا سا آسان بھی ہو جاتا ہے۔ مشقی سوالات پڑھ لیتے ہیں۔ آپ کی بک میں ایسے اوپر لکھا ہوا الکلمات والتراکیب، تو اسی کو جو ہے مشقی الفاظ میں نے جو پیپر میں بھی آتے ہیں خالی جگہوں کی صورت میں، یا 3 آ جاتے ہیں، 3 نمبر کے مختصر سوالات میں آتے ہیں۔ پہلا ہے یثبتو، وہ قید کر دیں۔ اچھا جی، پڑھ یہ رہے تھے الفاظ میں نے۔ یثبتو، وہ قید کر دیں۔ مکان، سیٹیاں۔ پہلا ہے یثبتو، وہ قید کر دیں، اور دوسرا ہے مکان، سیٹی، وصل بھی جاتے جو ہیں۔ فیرکمہ، فیرکمہ، ہو جو ہے وہ جمع کرے اسے، وہ جمع کرے اسے۔ اساطیر الاولین، پہلوں کی کہانیاں، جو لوگ گزر چکے ہیں پہلے ان کی قصے کہانیاں۔ اس کے بعد ہے تصدیتاً، تالیاں، تالیاں بجانا، کلیپنگ جو کرتے ہیں۔ یہ الفاظ میں نے جو ہے یاد کرنے ہیں۔ اس کے بعد لفظی اور با محاورہ ترجمہ، اس میں بہت اچھا لکھا ہوا ہے، اس کو ہم پہلے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم۔ آیت نمبر 29۔ اس میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا یہ مخاطب کے لیے، اے وہ لوگوں جو
آمنو ایمان لائے ہو، ان اگر تتقو ڈرو گے تم اللہ سے، یجعل لکم کر دے گا، پیدا یعنی کہ کر دے گا، لکم تمہارے لیے، فرقانا تفریق امتیاز، ویکفر اور مٹا دے گا، عنکم تم سے، سیئاتکم گناہ تمہارے، سیئہ گناہ کو بولتے ہیں، حسنہ نیکیوں کو بولتے ہیں، ویغفر لکم اور بخش دے گا تمہیں، مغفرت کریں گے، واللہ اور اللہ ذو الفضل العظیم صاحب فضل اور عظمت والے ہیں، عظیم ہیں۔ اس میں اللہ رب فرما رہے ہیں اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرو گے جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، حق تقاتہ جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، واقعی اگر اللہ سے ڈرو گے تو اللہ رب العزت جو ہے ایک انعام تو ایسے کریں گے کہ کفر اور حق اور باطل کے درمیان امر فارق پیدا کر دیں گے، یعنی آپ کو ممتاز کر دیں گے اور آپ کے لیے حق اور باطل کو سمجھنا آسان ہو جائے گا، نیکی کو حق سمجھیں گے، باطل کو باطل سمجھیں گے، گناہ کو گناہ سمجھ رہے ہوں گے۔ تو یہ کہ جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے تو اس کو وہ گناہ بہت بڑا لگ رہا ہوتا ہے اور وہ نیکی چھوٹی نہیں لگ رہی ہوتی، ایک نیکی تو ہے نہیں، نیکی بھی بڑی لگ رہی ہوتی ہے اور گناہ بھی جو نا وہ ڈر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت جو ہے وہ امر فارق پیدا کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو ممتاز کر دیں گے، اس کی ایک اپنی شخصیت ہوگی، جب وہ تقوی اختیار کرتا ہے وہ ہر ایک میں ممتاز نظر آتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے قریب اور اللہ کے مقرب بن جاتا ہے اور وہ ممتاز جو ہے نا بن جاتا ہے، اور اس کے اندر تفریق کرنے کی صلاحیت اللہ پاک ڈال دیتے ہیں۔ اور دوسرا کیا ہے اللہ پاک انعام دیتے ہیں، دوسرا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، گناہوں کو معاف فرما دیں گے جی، وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ اور مٹا دے گا تمہارے گناہ، یعنی سارے گناہ جو ہے اللہ رب العزت جو ہے معاف فرما دیں گے۔ اور تیسرا انعام کیا ہے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ اور آپ کی مغفرت کر دیں گے، گناہ کا معاف ہونا ایک الگ جو ہے انعام ہے، اور تیسرا انعام جو ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ اور اللہ رب العزت جو ہے آپ کی بخشش کر دیں گے۔ تو یہ تین ایمان جو نا اللہ پاک انعامات عطا فرما رہے ہیں ان کے لیے جو تقوی اختیار کرتا ہے، پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، ان کے لیے۔ ترجمہ ذرا غور سے سنیے بھی، یہ بامحاورہ ترجمہ ہے، مومنو اگر تم خدا سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے امر فارق پیدا کر دے گا، یعنی تم کو ممتاز کر دے گا اور تمہارے گناہ مٹا دے گا اور تمہاری بخشش تمہیں بخش دے گا، تو خدا بڑا فضل والا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت جو ہے نا آیت نمبر 30، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اس میں فرمایا جا رہا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کو یاد کرو جب کافروں نے ایک چال چلی تھی، حالانکہ چال جو چلی تھی وہ تو جب ہجرت کے دوران، جب ہجرت کرنے لگے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت چال چلی تھی، وہ تو مکہ میں چال چلی تھی، لیکن اب مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو احسان جتلا رہے ہیں اللہ رب العزت کہ مسلمانوں سے بھی تقوی اختیار کرو گے تو اللہ پاک انعامات دیں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت کو یاد کرو جب کفار جو ہے وہ چال چل رہے تھے، جب کفار کو یہ بات پتہ چل گئی کہ مسلمان وہ آہستہ آہستہ وہ تو کوچ کر رہے ہیں، ہجرت کر رہے ہیں، مدینہ کی طرف جا رہے ہیں، اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی چلے گئے تو وہاں پہ بہت بڑی سوسائٹی بن سکتی ہے مدینہ میں، تو کیا کیا جائے؟ دارالندوہ میں بیٹھ کر تمام کفار آپس میں میٹنگ کر رہے ہیں، مشورہ کر رہے ہیں کیا کیا جائے۔ ایک رائے آئی کہ قید کر ڈالیں، یعنی ان کو قید کر دیا جاتا ہے، قید کر دیں، لیثبتو کا قید کر دیا جائے،
اور ایک رائے یہ آئی یقتلوا کا، اس کو ان کو قتل کر دی جائے، اور ایک یہ ہے یخرجوا کا، یعنی کہ آپ کے بارے میں تھا کہ ان کو جو ہے وہ دربدر کر دی جائے، وطن سے نکال دیا جائے. یہ رائے آ رہی ہیں. تو ابو جہل کی رائے یہ تھی کہ ایسا کرتے ہیں کہ قتل کیا جائے. اچھا اگر قتل کریں گے تو وہ قصاص لیں گے، قریش والے بنو ہاشم والے قصاص لیں گے، تو کیسے جو ہے نا قتل کیا جائے. تو آپس میں مشورہ کیا کہ 100 آدمی تلواریں لے کر ان کے گھر کا محاصرہ کریں گے. جب گھر کا محاصرہ کریں گے تو 100 کے 100 مل کے جب ان کو قتل کریں گے، نعوذ باللہ شہید کریں گے، تو پھر 100 آدمیوں کا جو ہے قصاص لینا مشکل ہو جائے گا. اب 100 آدمی ننگی تلواریں لے کر وہ کھڑے ہوئے ہیں، انہوں نے ان کی ایک ترکیب تھی، ایک سوچ تھی، ایک چال چل رہے تھے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا ہے، لیکن ایک اللہ نے چال چلی. حالانکہ اللہ رب چاہتے تو ایک دن پہلے ہی ہجرت کے لیے بھیج سکتے تھے، کچھ دن پہلے ہجرت کے لیے بھیج سکتے تھے، لیکن اسی دن جس دن انہوں نے جو ہے وہاں پہ محاصرہ کیا ہوا تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے آج ہی آپ نے ہجرت کرنی ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے کہا تھا کہ جب اللہ کا حکم ہوگا تو دونوں نے مل کر ہجرت کرنی ہے، تو میرے بھی جو ہے اونٹ جو ہے اونٹنی وہ تیار کر کے رکھنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکل رہے ہیں اور سارے لوگ کھڑے ہیں، اور جو ہے سورہ یاسین کی آیت وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، یہ پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں. اب سب کے سب اپنی آنکھیں مر رہے ہیں، ایک غنودگی سے نیند طاری ہو رہی ہے، کوئی دیکھ نہیں پا رہا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے ہوتے ہوئے وہاں سے نکل گئے. پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے گھر گئے اور وہاں سے غار حرا کی طرف جو ہے روانہ ہوئے. اور جب بعد میں انہوں نے دیکھا کہ بھائی تو نماز پڑھنے کے لیے اب تک نکلے ہی نہیں ہیں، گھر سے باہر ہی نکلے، اندر گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا تھا کہ یہ جو امانتیں ہیں، اس زمانے میں بینک نہیں ہوا کرتے تھے، تمام لوگ اپنے جو قیمتی چیزیں ہیں، مال جو ہے اشیاء وغیرہ، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بطور امانت رکھوایا کرتے تھے. تو فرمایا علی یہ ساری امانتیں لوگوں کو دے کر مدینہ پہنچ جانا. اب وہ نڈر ہو کے سوئے ہوئے ہیں. کسی نے کہا کہ اے علی آپ کو ڈر نہیں لگا؟ کہا کہ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا کہ یہ امانتیں دے کر مدینہ آ جانا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بھائی مدینہ آ جانا. اب مجھے پتا تھا کہ کفار میرا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے، تو انہوں نے ایک چال چلی. تو یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جب چال چلتے تھے ساتھ تیرے، یعنی آپ کے ساتھ ایک چال چلی تھی، الَّذِينَ كَفَرُوا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کیا لِيُثْبِتُوكَ قید کر ڈالیں تجھے، او يَقْتُلُوكَ یا قتل کر دیں، مار ڈالیں تمہیں، او يُخْرِجُوكَ یا نکال دیں تجھے، وَيَمْكُرُونَ اور وہ چال چل رہے تھے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ اور چال چل رہا تھا ادھر اللہ بھی ایک چال چل رہے تھے، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے، بہترین چال چلنے والا ہے. اس کے بعد یہ فرمایا جا رہا ہے، اگلی آیت جو ہے آیت نمبر 31، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. اس میں فرمایا جا رہا ہے کہ کفار یہ کہتے تھے کہ جب وہ قرآن سنتے تھے تو اپنے ماتحتوں سے کہتے تھے یہ تو خاص بات نہیں ہے، ایسا تو قرآن اگر ہم بھی بنانا چاہیں تو ہم بنا سکتے ہیں، یہ تو پچھلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں. اسی کے بارے میں ہیں وَإِذَا اور جب تتلا پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، علیہم ان کو، آیاتنا ہماری آیتیں، قالوا تو کہتے ہیں، قد سمعنا تحقیق ہم نے سن لیا، لو اگر، نشا
اگر ہم چاہیں لقلنا مثل ھذا، لقلنا تو کہہ دیں ہم، مثلا اس کی جیسے، ھذا اسی کی جیسے، ہم بھی ایسے ہی جنا اگر بنانا چاہیں بنا سکتے ہیں. ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پچھلے لوگوں کی کسی کہانیاں ہیں. اس میں اللہ پاک فرما رہے ہیں سنیں ذرا، اور جب ان کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یہ کلام ہم نے سن لیا، اگر ہم چاہیں تو اسی طرح کا کلام ہم بھی کہہ دیں، اور یہ ہے ہی کیا، صرف اگلے لوگوں کے حکایتیں پہلے والوں کی، یعنی کہ پچھلے لوگوں کی صرف حکایتیں ہیں، کسے کہانیاں ہیں. تو اللہ رب العزت نے چیلنج بھی کیا کہ بھائی اس جیسی کوئی صورت تو لا کے دکھاؤ. نہیں لا سکتے، عاجز آ جاؤ گے. ایک صورت کیا، ایک آیت بھی لا کے دکھاؤ، ایک آیت نہیں لا سکتے. انہوں نے بہت کوشش کی تو واقعی ہی قرآن جیسا جو ہے نا وہ ایک آیت بھی نہیں لے کے آ سکتے. قرآن تو اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت بنایا ہے، جیسے سورۃ کوثر آخر میں رہا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، آخر میں رہا سورۃ اخلاص آخر میں دال آ رہی ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یہ کوئی شعر و شاعری بھی نہیں ہے، یہ تو اللہ کا کلام ہے. ایک اور جو ہے آیت پڑھتے ہیں، اس میں فرمایا جا رہا ہے آیت نمبر 32 وَإِذْ قَالُوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. آیت نمبر 32 تھی. اس میں وہی کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ رب العزت، اگر یہ قرآن تیری طرف سے ہے، برحق ہے، تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا کوئی ایسی تکلیف دینے والا عذاب بھیج. وہ یہ سمجھتے تھے کہ کوئی سخت عذاب آئے گا، زلزلہ ہوگا، آسمانوں سے جو ہے پتھر اتریں گے، یہ جو ہے عذاب ہے. حالانکہ غزوہ بدر میں اللہ رب العزت نے ان کو ایک قسم کا عذاب دیا، شکست جو ہوئی ہے کہ بہت بڑی ہار ہے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ بھائی کوئی بڑا عذاب ہے. اسی کے بارے میں جو ہے نا فرمایا جا رہا ہے وَإِذْ قَالُوا، اور جب کہنے لگے اللہم، اے اللہ، ان کان، ان اگر ہے، ھذا یہی، وہ الحق وہ سچا، من عندک تیری طرف سے، آپ کی طرف سے، فامطر تو برسا، علینا ہم پر، حجارہ پتھر، من السماء آسمان سے، او ائتنا یا لے کر آ ہم پر، بعذاب علیم دردناک عذاب. اور اس کا با محاورہ ترجمہ، اور جب انہوں نے کہا اے خدا اگر یہ قرآن تیری طرف سے برحق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا کوئی اور تکلیف دینے والا عذاب بھیج دے. تو آج جو ہے آیت نمبر 32 تک پڑھ سکے، تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں جو ہے نا مزید پڑھیں گے. اصل تو یہ ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.